وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 69 سورۃ البقرہ۔ قالوا ادعوا، قالوا فعل پلس فاعل ہے اس کا ہم، ادعو یہ پہلے ہو چکا ہے فعل امر دعا یدعو سے، اس کا فاعل ہے انت، لنا جار مجرور متعلق فعل، ربک مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن کے مفعول۔ یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ آگے یبین جو آ رہا ہے وہ مجزوم ہے بوجہ جواب شرط، جو شرط محذوف ہے، ان تدع لنا ربک، تو پھر کیا اگر آپ پکاریں گے اپنے رب کو تو یبین، وہ واضح کر دے گا، یبینو تھا ہوا اس کا فاعل ہے، لنا یہ جار اور یہ مجرور متعلق فعل، ما لونہ، ما یہ ہے اسم استفہام جو کہ مبتدا بن کے آیا ہے، لونہا لون مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی، اور یہ بنے گا خبر۔ اور یہ بن جائے گا اس کے لیے جملہ اسمیہ، اور یہ ہو گیا مفعول، یبین لنا ما لونہا، یہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ جواب ہے شرط محذوف کے لیے۔ اچھا، ادعو لنا ربک، یہ فعل امر متعلق فعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا، اور یہ بن گیا مقولہ۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا پکارو اپنے رب کو، یبین لنا وہ واضح کر دے گا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیا ہے، اس کو واضح کر دے گا، ما لونہا کو واضح کر دے گا۔ قالا فعل فاعل ہے اس کا ہوا، انہو حرف مشبہ بالفعل، اور ہو اس کا اسم ہے، یقول فعل فاعل ہے ہوا، وہ ترکیب ساری آپ کل پڑھ چکے ہیں۔ انا پھر
حرف مشبہ بالفعل ہا اسم ان، اسم ان. بقرۃ، صفراء یہ ہے صفت. مرکب توصیفی بن گیا. فاقع لونھا، اس کی ایک ترکیب بنتی ہے جملہ اسمیہ کی، لونھا فاقع، اس کا رنگ فاقع ہے، چمکدار ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک صفت کو فردر ایکسپلین کر رہے ہیں. مثال کے طور پر زید عالم یا زید معلم علمہ نافع. ٹھیک ہے. تو سمپل ترکیب تو یہ بنتی ہے کہ ہم یہ جملہ بنائیں، یہ ہم کہیں خبر مقدم اور لون مضاف ہے، ہا مضاف الیہ، یہ مل کے مرکب اضافی اور مبتدا مؤخر. یہ جملہ اسمیہ بنا اور یہ ہے صفت کس کی؟ بقرۃ. دیکھیے یہ صفت جو ہے نا، اس کے بارے میں بتاؤں گا، یہ چاروں لحاظ سے ایک جیسی ہے، تو یہ ڈائریکٹ صفت بننے کے لائق یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. تسر الناظرین، یہ تسر، اس کا میں ابھی ترکیب آپ کو اپنا ڈیٹیل بتا رہا ہوں. یہ فعل ہے، صیغہ ہے سین را را، اس کا مادہ ہے سرّا یسر، اور اس سے باب فعل بنے گا اسر یسر. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ تسر، کون سے باب سے آیا ہے؟ باب نصرہ سے. یسر یسرانی یسرون، تسر. یہ اس کے اندر جو ضمیر الفاعل ہے وہ ہیا ہے اور وہ بقرۃ کی طرف جا رہی ہے. الناظرین یہ مفعول ہے، فعل فاعل اور مفعول، جملہ فعلیہ، صفت بقرۃ. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں. انہا بقرۃ صفراء، صفراء کا مادہ ہے صاد فا اور را. یہ زرد رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آپ نے وزن پڑھے ہیں افعال الوان و عیوب، اس میں مذکر کے لیے افعال کے وزن پہ آتا ہے، کسی کا رنگ یا عیب یا اچھائی بیان کرنی ہو، خصوصیت، تو افعال مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے فعلاء آتا ہے. جیسے اخضر خضراء سبز کے لیے آتا ہے، ابیض سفید کے لیے بیضاء. اسی طرح اصفر صفراء زرد رنگ کے لیے، اور زرد رنگ وہ جو کسی مؤنث کا ہو وہ ہے اس کے لیے. فاقع، اس کا مادہ ہے فا قاف اور عین. فقع یفقع، با فتح سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے چمکدار ہونا، شوخ ہونا. اور فاقع چمکدار کو یا شوخ کو کہتے ہیں. تو فاقع لونھا، اس کا رنگ جو ہے وہ شوخ ہے. لون رنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تسر، سین را اور را مادہ بتا دیا آپ کو، باب نصرہ سے آتا ہے.
الناظرین اس کا مادہ ہے نون ضا اور را. نظر ینظر دیکھنا، اس سے ناظرن دیکھنے والا، اس سے جمع بنے گی ناظرون دیکھنے والے، اور اس کی حالت نصب بنے گی ناظرین، ناظرون، ناظرین، ناظرین. اچھا اب ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. اصل خبر تو یہ ہے، لیکن چونکہ اس کی صفات ساتھ آئی ہیں تو ہم اس کو پورے کو شامل کریں گے. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر اور اس کی جو صفات ہیں اس سے مل کر جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ مقولہ ہے. کس کے لیے؟ یقولو کے لیے. یقولو اپنے فعل، فاعل اور مقولے سے مل کے بن گیا جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس انا کے لیے جو ہے یہ خبر انا. انا اپنے یہ اسم ہو اور یہ خبر سے مل کے بن گیا جملہ اسمیہ. اور یہ کیا ہے؟ مقولہ. فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے، قال اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا. اب یہاں تک کی ترکیب ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں آگے جوڑنا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا دوبارہ. یہ میں خاموشی سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پہلے ہو چکا ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر. ما یہاں پہ اسم استفہام مبتدا کی جگہ پہ، ہیا یہ ہے خبر. یہ ہے مفعول. یبین کے لیے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے لیے، اور یہ جواب ہے. ادعو اپنے فاعل متعلق سے مل کے ان البقر، ان حرف مشبہ بالفعل، البقرہ اسم ان. تشابہ شین با اور ہا مادہ ہے، باب تفاعل سے آیا ہے، تشابہ یا تشابہ. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں یہاں البقرہ آیا ہے، پہلے بقرۃن آ رہا تھا. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو گائے بھینسے ہیں نا، گائے بیل جو ہے نا، یہ متشابہ ہیں ہمارے لیے. یہ ہے کیا؟ یہ گائے کا معاملہ جو ہے یہ متشابہ ہو گیا. اب اس میں ہو سکتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہو کہ گائے تو بہت ساری ایک جیسی شکل کی ہوتی ہے، تو ہم کچھ متشابہ ہیں. اب اس میں ان کا جینون سوال بھی ہو سکتا ہے اور ان کی جو ہے وہ بدنیتی بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی بات کو ٹالو کسی طرح، بلا وجہ ہمیں کوئی گائے ذبح کرنی پڑے. اب آپ نوٹ کریں گائے کا مقدس ہونا ان کے ہاں بھی، ان کے اور ہندوؤں کے ہاں دونوں کے ہاں مشترک ہے. مین میں اس لیے نکال رہے ہیں کہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرے، ان کی اپنی ایک سرشت ہے. تشابہ یہ فعل ہے
اور اس کا فاعل ہے ہوا. یہ تا جو ہے باب تفاعل کی ہے. علینا جار مجرور متعلق فعل. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ ہے خبر انا. انا اپنے اسم اور خبر سے جملہ اسمیہ. یہ ہے عطف کا. انا اصل میں انا پلس نا ہے. انا حرف مشبہ ہے اور نا اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہیں گے حرف مشبہ بالفعل پلس اسم انا. ٹھیک ہو گیا؟ اسم انا وہ کیا ہے؟ نحنو. نا جو آ رہا ہے، نحنو کی حالت نصب کیا ہے؟ نا. انشاءاللہ یہ ہے حرف جازمہ. شاء فعل ماضی ہے. شاء یشاء شین یا اور حمزہ. شاء یشاء کا مطلب ہے چاہنا. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے. یہ انشاءاللہ جملہ فعلیہ ہے اور اسے ہم کہتے ہیں معترضہ. معترضہ یہ ایک سیپریٹ جملہ ہے کیونکہ انا کی خبر یہ آ رہی ہے. یہ لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، جو انا کی خبر پہ آتا ہے ان الانسان لفی خسر، اور یہ اس کی خبر ہے. تو اصل میں تھا وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ انشاء اللہ یا انشاء اللہ انا لمہتدون. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ الگ ہے. اس جملے کو ہم جو ہے وہ ہم اس میں شامل، یہ جملہ الگ ہو کہ آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں اور ادھر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. یہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور یہ خبر سے مل کے. اب اس کو میں یہاں نیچے نہیں جوڑ رہا اس کے، ٹھیک ہے نا، یہ الگ ہے. یہ دو چیزیں مل کے بنتی ہیں. ماضی مبنی ہوتا ہے اس کا، لیکن ان جو ہے وہ معنی کو آگے لے جاتا ہے، ماضی سے نکال لیتا ہے اگر اللہ چاہے گا. اچھا، اب ہم یہاں پہ آتے ہیں. اب یہ قالو جو ہے انہوں نے باتیں ساری کی ہیں. انہوں نے کہا آپ نے رب کو پکارو، وہ واضح کر دے گا ہمارے لیے یہ ہے کیا. بے شک گائے بیل نے ہمیں مشابہت میں، ہمیں شک و شبے میں ڈال دیا ہے، اور بے شک ہم ہدایت پائیں گے اگر اللہ چاہے گا. یعنی کہ اگر اللہ واضح کر دے گا تو، اور اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت پائیں گے. یہ سارے جملے جو ہیں یہ ہے مقولہ. اب قالو اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ البقر آیا ہے، بقرۃن نہیں آیا. پہلے بقرۃن آ رہا تھا، یعنی کہ ایک زرد رنگ کی گائے بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں کون سی. تو زیادہ سوال کرنا جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ خصوصیات میں سے تھا. اور زیادہ سوال بعض اوقات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اگلے کو پھنسایا جائے، جو آج کل کے ٹاک شوز میں ہوتا ہے. قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا
پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے، یبین لنا، وہ واضح کر دے گا ہمارے لیے، وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، یہ کیا ہے، ان البقرہ، بے شک یہ گایوں نے یا گائے کی نسل نے، تشابہ علینا، ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے اگر چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کس کو ذبح کرنا ہے۔ مہتدون ہا دال یا مادہ ہے، ہدا یہدی کے معنی ہے ہدایت دینا، رستہ دکھانا، منزل پر پہنچا دینا۔ اہتدا یہتدی، ہدایت حاصل کرنا، ہدایت پانا۔ لیکن باب افتعال کی خصوصیت کیا ہے؟ کسی کام کو اہتمام سے کرنے کا۔ تو اہتدا کا معنی ہے کہ اصل ہدایت، ریالٹی، ہم ریالٹی حاصل کرنے والے ہو جائیں گے، ریالٹی پانے والے ہو جائیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، قال فعل، ان حرف مشبہ فعل، یقول فعل، فاعل ہے ہوا، انا پھر آ گیا، ہا اسم انا، بقرۃ یہ ہے خبر، قال فعل پلس یہاں پہ فاعل، لا یہ نفی کا ہے، ذلول یہ اسم ہے، اور یہ صفت ہے بقرۃ کی۔ ذلول جو ہے نا، اس کا مادہ ہے زال، لام اور لام، اس سے لفظ بنا ہے، ایک ذلیل بھی بنا ہے۔ ذلیل عربی زبان میں کمزور کے معنی میں آتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ قابو کیا جا سکتا ہے، جو قابو کیا جا سکتا ہے وہ سدھایا جا سکتا ہے، ٹیم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذلول کہتے ہیں سدھائے ہوئے کو، ٹرینڈ کو، ٹیمڈ کو۔ تو لا ذلول ہو، انہا بقرۃ لا ذلول، جو سدھایا ہوا نہ ہو، نان ٹیمڈ، نان کیپچرڈ۔ اچھا، جو سدھایا ہوا نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اردو زبان میں کیا کہتے ہیں جو سدھایا ہوا نہ ہو؟ ہم جنگلی کہتے ہیں، وائلڈ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس ذلول کی دو انہوں نے شرطیں بتا دی۔ تسیر الارض، یہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے ہیا، یہ بقرۃ کی طرف جا رہا ہے، ارضا مفعول۔ اس کا ترجمہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ نفی ہے تکرار کے لیے، نافیہ، تسقی فعل، اس کے اندر فاعل ہے ہوا ہیا، الحرث مفعول۔ اب دیکھیں تثیرو، اس کا مادہ ہے سا، واو اور را، باب افعال سے آیا ہے، لا تفعلوا کے وزن کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے زمین کو جوتنا، اور اس کا ایک مطلب ہے اٹھانا اوپر، یا آپ زمین کو جوتتے ہیں تو آپ اٹھا کے کچھ چیز کو، مٹی کو باہر نکالتے ہیں،
ہل چلانا. لا ذلول ایسے ٹیم نہ ہو کہ تثیر الارض، کہ زمین کو جوت رہی ہو. مویشی سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ ایک تو کام یہ لیا جاتا ہے کہ وہ ہل اس میں یا پھر وہ رہٹ پہ ہوتا ہے کہ وہ پانی نکالتے ہیں. ولا تسقی الحرث، سقا یسقی، سین قاف اور یا مادہ ہے، اس کے معنی ہے سیراب کرنا، پلانا. تو وہ یہ دو کام نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے، تو ذلول کی ڈیفینیشن کیا آ گئی کہ لا ذلول سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ یہ بھی کام نہ کرتی ہو اور یہ بھی نہ کرتی ہو. تو یہ ہے اس کو عطف معطوف بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ درمیانی عمر کی ہو، اب پیچھے سے آئے نا لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک. پھر اس کے بعد کیا آ گیا؟ صفراء ہے، فاقع لونھا تصر الناظرین بھی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ آ گیا کہ جناب وہ یعنی کہ بہت لاڈ پیار سے رکھی گئی ہو. اچھا، اب آپ کوئی ایسا جانور جس سے کہ آپ کوئی کام نہیں لے رہے اور آپ اس کے لاڈ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دیٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ ویری اسپیشل. اب بقرہ عید آنے والی ہے، آپ جانور خریدیں گے، کچھ 10 دن پہلے خرید لیں گے، لاڈ اٹھائیں گے، لیکن پتہ آ کے چھری پھیرنی ہے. تو یہ جو کریکٹرسٹکس بیان ہوئے ہیں نا، یہ وہ پن پوائنٹ ہو کر نا ان کی کسی خاص گائے جس سے وہ بچنا چاہ رہے تھے وہ وہاں تک پہنچے. یہ پاسبل ہے. مسلمتن صفت ہے بقرۃ. مسلمتن کہتے ہیں پرفیکٹ، صحیح سالم، بے عیب. پھر اس کے بعد ایک اور ہوگی مسلمتن کی ایک اور چیز ہے کہ لا شیۃ فیہا، یہ لا نفی جنس ہے. اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور وہ اسم جو ہوتا ہے وہ واحد نکرہ اور منصوب ہوتا ہے ایک زبر کے ساتھ. لا نفی جنس کا لا الہ، لا خیرہ. تو یہ شیعتا یہ اسم ہے اور فیہا یہ جار مجرور ہے قائم مقام. شیعتن اس کا مادہ ہے واشین اور یاس. وشا یشی اس کا مطلب ہے رنگدار کرنا، کوئی نشان لگانا. نشان لگانا، کسی کو ملٹی کلر نشان لگا دینا. وہ دیکھتے ہیں نا وہ جو سندھ میں آج کل وہ چادریں بن رہی ہوتی ہیں، مختلف پیچز لگے ہوتے ہیں، نقش و نگار کرنا. اس سے شیعتن واو گر جاتا ہے، جیسے وعد یعید سے عیدتن بنتا ہے، اسی طرح اس کا واو گیا شیعتن. لا شیعۃ فیہ، کوئی نشان نہ ہو اس میں، ان ٹچ، اسپاٹ لیس. ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ عموماً ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا کہ جانور لیا اس میں مہندی لگا دی ایسے شوق سے. کوئی ہندو شاید اور رنگ بھی کر دیتے ہو کچھ اور. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اب آپ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی نا کہ ان کو ایک حکم دیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سوال و جواب کیے، سوال و جواب کر کے وہ پن پوائنٹڈ جگہ پہ پہنچ گئے. اچھا، اب یہ ساری بقرہ کی صفات ہے جی. بیچ میں ایک صفت ذلول کی آ گئی. جملہ اسمیہ مقولہ.
جملہ فعلیہ، خبر ان، جملہ اسمیہ، مقولہ، جملہ فعلیہ۔ قال انہ یقول، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول، سدائی ہوئی نہیں، کہ وہ زمین کو جوتے اور نہ کھیتی کو سراب کرے، مسلمۃ، بالکل سالم ہو، مسلمۃ سالم، لا شیعۃ فیہا، کوئی داغ، کوئی نشان نہ ہو اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قالوا فعل، فاعل ہے ہم، الآن یہ مفعول فیہ ہے۔ مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف کیا ہوتا ہے؟ مفعول فیہ وہ ہے، وہ منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کے وقت یا جگہ کو ظاہر کرے۔ جئتا یہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے انت، اس کا مادہ ہے جیم یا اور حمزہ، جاء یجیء، آنا، اور اگر پریپوزیشن لگ جائے جاء بی تو اس کا مطلب ہے لانا۔ بالحق جار مجرور، الآنا جو ہے اس کا مادہ ہے حمزہ، نون اور یا، باب ضربہ سے آتا ہے انا یعنی، اس کا مطلب ہے ابھی ہونا، وقت کا آنا۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کے ان کے جو دل ہیں اللہ کے ذکر سے خشیت میں چلے جائیں۔ اس سے آنن، ابھی، الآنا استعمال ہوتا ہے ابھی۔ یہ فعل، یہ جئت بالحق فعل فاعل، اور یہ اس کو ساتھ ہم شامل کریں گے، یہ بن گیا جملہ فعلیہ مقولہ۔ جملہ فعلیہ۔ فذبحوها، فا جو ہے یہ عطف کا ہے، ذبحو فعل ہے، اس کا فاعل ہے ہم، ذبح یذبح، با فتح سے آتا ہے ذبح کرنا، ذبح ذبح ذبحو، اور یہ ہا یہ مفعول ہے جو جا رہا ہے بقرۃ ان کی طرف۔ جملہ فعلیہ۔ واو عطف کا ہے، ما یہ نفی کا ہے، کادو، کادا یکادو یہ افعال مقاربہ میں سے آتا ہے، قریب ہے، کادا یکادو، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ ان کی جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ ان کی وہ بینائی کو کھینچ کر لے جائے، ٹھیک ہے نا۔ وما، اور وہ نہیں تھے، بس وہ کادو وہ نہیں تھے کرنے والا، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے، اس کا اسم جو ہے وہ ہے ہم، اور یہ فعلون یہ فعل ہے، ہم ہے تو یہ افعال مقاربہ میں سے، لیکن یہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے، فاعل جس کو کہتے ہیں، اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔
جیسے یقاد البرق یخطف ابصارهم، اگلا جو جملہ ہے پورا وہ جو ہے وہ اس کی خبر بن جاتا ہے، اور چونکہ اس میں فعل کا ہونا نہیں ہے، بیسیکلی کانا کے قریب ہے، قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ حق لائے، اب آپ حق بات لائے، فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ کرنے والے نہیں تھے اس کو، اصل مسئلہ بھی ہے، اور قریب نہیں تھا کہ وہ کرتے، قریب نہیں تھا کہ وہ کرتے، تو ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں وہ کرنے والے نہیں تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی جناب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔